بالکل غیر جانبدار آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو پیش کرے. ایسا سچ جس سے فتنے کا ڈر ہو، اس سے ایسا جھوٹ بہتر ہے جس سے کوئی خیر اور بھلائی ہو. پھر تو روزانہ ہی سچ قربان ہوتا رہے گا. سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے وہی اس کو بیسٹ انسٹرکشنز دیتا ہے؟ سب سے بہترین گائیڈ تو وہی ہے. وہ تو آپشن اس کے پاس ختم ہو گیا. نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. السلام علیکم، جی ٹی وی موڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان شہریار خان. ناظرین، جب ہم کسی پارک میں جاتے ہیں، کسی خوبصورت تفریح گاہ پہ جاتے ہیں، تو وہاں پر موجود پیڑ پودوں، خوبصورت گھاس اور پھولوں کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں. لیکن ہم وہاں پر ایک عنصر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. وہ چیز ہوتی ہے ان پیڑ پودوں کو، ان خوبصورت پھولوں کو اور اس گھاس کو پانی لگانے والے، ان کی تراش خراش کرنے والے، ان کی کانٹ چھانٹ کرنے والے اس مالی کو ہم بھول جاتے ہیں جس نے ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگایا. اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان شعبوں میں ان شخصیات کو بھول جاتے ہیں جو کہ خوبصورت لوگوں کو، ستاروں کو اور اسی طرح کے کامیاب لوگوں کو آگے لاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایسی ہی ایک شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو پروان چڑھایا اور آج وہ شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر راشد خان صاحب، جو کہ شعبہ علوم ابلاغیات سے وابستہ ہیں پنجاب یونیورسٹی میں. بلا تاخیر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شہریار خان. کیسے ہیں سر آپ؟ شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اتنا اچھا انٹروڈکشن پیش کیا. آپ نے ریڈیو پاکستان کب جوائن کیا اور کیسے جوائن کیا؟ جی، ریڈیو کی بات بھی کرتے ہیں. تھوڑا سا میں ایک تصحیح کر دوں. آپ نے جو انٹروڈکشن کروایا اس میں ایک تو یہ ہے کہ شہرت کی بلندیوں پر نہیں ہے. تو استاد تو ایک گمنام شخص ہوتا ہے، اس کو شہرت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. اس کے لیے تو وہ تو بھاگتا ہے الٹا شہرت سے، اور اس کا کام تو پڑھنا ہے اور ایک بہتر ذہن کو، ذہن کی نشو و نما کرنا ہے، اور بے پناہ خداداد صلاحیتیں جو کہ نوجوانوں میں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ میں ہیں، انہیں پروان چڑھانا ہے. سر، پنجاب یونیورسٹی میں آپ تقریباً 25 سال سے تدریسی عمل سے منسلک ہیں. اس کے علاوہ کون کون سے اداروں میں آپ نے اس علم کی شمع کو روشن کیا؟ جی، مجھے یہ اعزاز حاصل رہا کہ میں نے پاکستان کی لیڈنگ یونیورسٹیز میں سرو کیا، جس میں سٹارٹ میں نے دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، اور ایف سی کالج یونیورسٹی بھی ہے، اور پھر پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی اہم شعبہ جات جیسے سینٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز ہے، انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل اسٹڈیز ہے، اس طرح اور بہت سے ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹس میں آپ نے پڑھایا ہے وہاں پہ، تو سب سے بیسٹ آپ کو کون سا لگا ہے جہاں پہ آپ کو لگا ہو کہ ہاں یار یہ مزے کا ہے، یہاں پر پڑھانے کا مزہ آ گیا؟ وہ ایف سی جو کالج ہے، ایف سی میں؟ ہاں، ایف سی کالج، اس کا انوائرمنٹ ونڈرفل تھا. تو ایف سی میں آپ یہ میس کمیونیکیشن پڑھاتے تھے یا؟ جی جی. ریڈیو پاکستان کا سر میں نے تذکرہ کیا تھا، تو اس سے آپ کا ایک بہت پرانا رشتہ ہے، بہت پرانا ناطہ ہے. تو یہ کیسے آپ نے سٹارٹ کیا؟ آپ کا سٹارٹنگ کیسے تھا؟ آپ خود گئے یا کسی نے آپ کو انوائٹ کیا؟ ہاں، ریڈیو میں جو جانے کا سبب ہے وہ ایک طرح سے جو ادب ہے، لٹریچر، اس سے لگاؤ جو ہے وہ بنا. میں نے یہ محسوس کیا کہ میں ادب پڑھنے کی وجہ سے اس قابل ہوں کہ شاید اسکرپٹ لکھ سکوں. تو میں ایک طرح سے اسکرپٹ لکھنے کے لیے پہلی مرتبہ ریڈیو گیا. ریڈیو میں اسکرپٹ لکھنے آپ کے؟ جی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کیسے آپ کو اس زمانے میں پروگرامز کا اسکرپٹ ہوا کرتا تھا، ہر پروگرام کا. جی جی، ایسے ہی اسکرپٹ رائٹر ہوتا تھا. تو بعد میں شاید فنڈز کی وجہ سے یہ سلسلہ کنٹینیو نہ رہا. جی. اور اب تو جو کمپیئر ہے وہی ایک طرح سے اسکرپٹ جو ہے
اس کا ڈیسائیڈ کرتا ہے. چند ایک کا نام لوں گا, شاید ان آپ کی اسٹوڈنٹ لسٹ میں نہ آتے ہوں, لیکن ان میں سے چند کا نام لوں گا تو آپ نے بتانا کہ آپ کا بیسٹ کون ہے. حامد میر صاحب, عمران ریاض خان صاحب یا وسیم بادامی صاحب؟ ہاں, میرے خیال میں یہ ہے کہ سبھی اچھے ہیں اور سبھی نے ایک نام بنایا, اور جرنلسٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو پارٹی افیلیشن ہے اس سے علیحدہ رکھے. ٹھیک ہے. ہاں, اور ایک بالکل غیر جانبدار آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو پیش کرے, اور صرف فیکٹس جو ہیں وہ انفولڈ نہ کرے بلکہ انالیسس کی طرف بھی جائے, ایک صحیح انالیسس جو ہے وہ پیش کرے تاکہ جو پبلک ہے اس کو چیزوں کے بارے میں ایک صحیح گائیڈنس ملے. ایسا سچ جس سے فتنے کا ڈر ہو, اس سے ایسا جھوٹ بہتر ہے جس سے کوئی خیر اور بھلائی ہو. تو صحافی کو یہ چاہیے کہ اس طرح کی بھی تھوڑی سی وہ استعمال کرے ٹرمینالوجی. نہیں, میں نہیں سمجھتا صحافت کے اس میں اگر ہم اس کو بیسس بنا لیں پھر تو روزانہ ہی سچ قربان ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, مینس کہ سچ بھی ہونا چاہیے لیکن اس میں منطق ہونا چاہیے. سچ ہی ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے ہی چل رہا ہے مین اسٹریم میڈیا پہ, اور زیادہ تر ہم جو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے کوئی ایک طرح سے اس چیز پہ توجہ نہیں دی کہ ہماری نیشنل میڈیا پالیسی کیا ہونی چاہیے, اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا, اور میڈیا انسٹیٹیوشنز کے جو نارمز ہیں ان کو ڈیولپ نہیں کیا, ان کی جو ویلیوز ہیں, ان کے جو نارمز ہیں ان کو ڈیولپ نہیں کیا, اور جو آنرز ہوتے ہیں وہ پروفیشنل افیئر سے دور رہتے ہیں. سر یہی میں نے پوائنٹ نوٹ کیا آپ کا کہ جو آنرز ہوتے ہیں وہ پروفیشنلزم سے کوسوں دور ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی گیپ آ جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے لوگوں کو اس میں انوالو ہونا چاہیے؟ نہیں, پروفیشنلزم سے کوسوں دور نہیں ہونا چاہیے, اس کی تو پوری اویئرنیس ہونی چاہیے, لیکن انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو صحیح, جیسے ہمارے لیڈنگ نیوز پیپرز رہے ڈان ہے اور جنگ, تو ایک زمانے میں ان کے جو آنرز تھے وہ جو جرنلزم کی پروفیشنل فیلڈ ہے, جی یعنی انسٹیٹیوشن کا جو پروفیشنلزم ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے تھے. مینس کہ جو صحافی کام کر رہا ہے جی, اس کو یہ انٹرپشن نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں لکھنا, وہ نہیں چھاپنا. ہاں, انسٹرکشنز کلیئر کٹ جو ہے وہ جرنلزم کے پروفیشن کے مطابق, اس کی ویلیوز ہیں, اس کے نارمز ہیں کہ اس میں آبجیکٹیوٹی ہے, تو اس حساب سے تبھی اچھی صحافت ہو سکتی ہے. بالکل سر, ایک اور بھی فیکٹر آتا ہے, اور وہ فیکٹر یہ ہے ڈگری والا, کہ اگر آپ کے پاس صحافت کی ڈگری ہے تو آپ صحافی ہیں. لیکن کافی سارے ہمارے مین اسٹریم نیشنل میڈیا پہ صحافی حضرات ہیں, اچھی خاصی شناخت رکھتے ہیں اور بڑے بڑے پروگرامز ہیں, ان کے دھڑلے کے پروگرام کرتے ہیں, تو ان کے پاس جو ہے وہ جرنلزم کی ڈگری نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لازم و ملزوم ہے جرنلزم کی ڈگری؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, ڈگری ٹھیک ہے, وہ آپ کو کوالیفیکیشن تو ہیلپ کرتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ پروفیشنل فیلڈ ہے, پریکٹیکل فیلڈ ہے, تو جو سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں تو وہ تو فیلڈ میں کام کر کے ہوتی ہیں, صرف ڈگری سے نہیں ہو سکتی. اور جتنے بھی پرومیننٹ لیڈنگ جرنلسٹ رہے ہیں ہماری ہسٹری میں, جی ان کے پاس ڈگریز تو نہیں تھیں. تو کوالیفیکیشن ایک اور چیز ہے, اور جو پروفیشنل سکلز ہیں سر جو ہمیں پڑھایا گیا ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے. جو ہمیں پڑھایا گیا تھا سر جرنلزم میں, کچھ نوٹس ہمارے پاس تھے, زرد صحافت, ون سائیڈڈ فریمنگ, ٹو سائیڈڈ فریمنگ اور اس طرح کی چیزیں. وہ تو جب اگر کوئی انجینئرنگ کی ڈگری کر کے آتا ہے, کوئی ڈاکٹریٹ کر کے آتا ہے, تو اس کے پاس تو اس کو تو یہ چیزوں کا نالج بیسک نہیں ہوگا نا, اس نے تو تھیریز نہیں پڑھی ہوں گی, تو اس کو کس طرح سے پھر وہ پتہ چلے گا, کس طرح سے وہ گائیڈنس لے گا؟ وہ فیلڈ میں جا کے گائیڈنس نہیں, سوشیولوجی جو ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کی, جی وہ آپ کو بہت گائیڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, سینئرز گائیڈ کرتے ہیں. سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے وہی اس کو بیسٹ انسٹرکشنز دیتا ہے؟ سب سے بہترین گائیڈ تو وہی ہے, ضمیر کی روشنی میں
سچ کو پہچانے. ایک اور بھی سر ایک اور بھی چیز میرے سامنے آئی ہے اور وہ ہے ہمارے جو یونیورسٹی آف پنجاب میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جب ہم پڑھتے تھے تو تب ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا, ادارہ علوم ابلاغیات. جی. اب اس میں کافی ساری کیٹیگرائزیشن کر دی گئی ہے, اس میں کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں, آپ کی یہ والی کیٹیگری, یہ والی ڈیجیٹل کی اور فلاں کا. یہ کیا چیز ہے؟ ہاں, یہ ہے کہ جو اسپیشلائزیشنز ہے اس کی طرف چلا گیا ہے انسٹیٹیوٹ, ہمارا آرگنائزیشن جو ہے یونیورسٹی اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہا ہے. اسپیشلائزیشن کی طرف جانے کا دور ہے, ٹرینڈ ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بڑی سوچ بچار چاہیے, صحیح لائنز کے اوپر ان چیزوں کو ڈیولپ کیا جائے. تو میرا خیال ہے پھر جو کنسالیڈیشن کا فیز ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رہے گا. لیکن سر اس میں کافی سارے فیکٹرز آتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کا لاس ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ اب ایک فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اسپیشلائزیشنز جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے, اور اس لیے بہت سی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور پہلا اسٹیپ تو یہی ہے نا کہ آپ ایک چیز سیٹ اپ کریں, اور پھر کنسالیڈیشن ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. جی. تو وہ جاری رہے گا انشاءاللہ. سر اس کے اندر رہتے ہوئے, اسی میں رہتے ہوئے پاسبل نہیں تھا کہ آپ جو ہے اسی میں ہی اسپیشلائزیشن کوئی 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے کے بچے کو اس کو یا کسی انسٹیٹیوشن میں بھیج کر یا کسی پروفیشنل کو آپ ایز اے وزٹنگ لیکچرر جو ہے وہ بلا کر اس کو وہ چیزیں سکھا دیں, پرووائڈ کر دیں, اور ساتھ میں اس کو تاکہ ڈگری بھی مل جائے تاکہ وہ ایم فل کر سکے, آگے جا کے میس کمیونیکیشن میں ڈاکٹریٹ کر سکے, اسکالر بن سکے, کوئی اور سیٹ اویل کر سکے, کوئی اور ادارے میں پبلک ریلیشن آفیسر بن سکے. تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا سر, وہ تو آپشن اس کے پاس ختم ہو گیا. نہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ جو پریکٹیکل فیلڈز ہوتی ہیں, پروفیشنل فیلڈز ہوتی ہیں, جی, ان کو کلاس رومز میں ایز سچ ٹیچ نہیں کیا جا سکتا. یہ چیز سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا اور ٹھیک ہے وزٹنگ آتے ہیں, اچھے پروفیشنلز بھی آتے ہیں, جی, لیکن اس کی جو پروفیشنلزم ہے یا فرسٹ ہینڈ نالج ہے وہ تو جب آپ پریکٹیکل لائف سٹارٹ کرتے ہیں تب آپ وہ سیکھتے ہیں. شاعری اور موسیقی سے کتنا لگا ہوا ہے سر؟ شاعری اور موسیقی تو آدمی کے مکمل ہونے کی دلیل ہے. کون کون سے شعراء کو پڑھتے ہیں آپ, اور کون کون سے جو سنگرز ہیں, موسیقار ہیں, ان کو سنتے ہیں؟ سبھی شعراء کو پڑھتے ہیں, سبھی سنگرز جو بھی اچھا, چاہے وہ نون ہو, خیر معروف کیوں نہ ہو, لیکن اگر اچھی نظم ہے, اچھی غزل ہے یا اچھی گائکی ہے وہ دلوں کو چھوتی ہے. آپ کے فیوریٹ سنگر کون ہیں؟ فیوریٹ سنگر میرے خیال میں سجاد علی بہت اچھے سنگر. سجاد علی؟ ہاں, ویسے تو بہت سے سنگرز ہیں لیکن پرسنلی مجھے سجاد علی بہت اچھے سنگر ہیں. سجاد علی بڑے غلام علی خان صاحب کے پوتے ہیں اور بہت اچھا کلاسیکل گاتے ہیں. پہاڑی علاقوں میں جاتے بھی رہتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. تو کیسا لگا پاکستان, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ہاں, پاکستان ایک بڑا, میں کہوں گا کہ ایک ڈائیورس کنٹری ہے. جی, صحرا بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, سبھی کچھ ہے اللہ کے کرم سے پاکستان میں. تو پاکستان سیر کرنے کے لیے ایک بہترین ملک ہے, سیاحت کے لیے, تفریح کے لیے. ایون شہر جو ہیں جی, ان کے اندر بھی ایک ہیریٹیج ہے, ایک ورثہ ہے, جیسے کہ اولڈ سٹی ہے لاہور میں جیسے ہے. بالکل ہے سر. تو اپنے شہر کو بھی آپ جو ہے اس کی بھی سیاحت کریں تو آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. لاسٹ میں جو ہے آپ جو صحافت کرنا چاہتے ہیں, لڑکے لڑکیاں, ان کے لیے کوئی نصیحت کرنا چاہیں؟ نصیحت تو نہیں, بس ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی جو صحافتی زندگی ہے وہ بھی اسٹڈیز کے ساتھ ہی شروع کر دیں. یعنی ویٹ نہیں کرتے رہیں کہ اسٹڈیز کمپلیٹ ہوں گی تو پھر ہم کسی نیوز پیپر یا چینل کو جوائن کریں گے, بلکہ ساتھ ہی مینیج کریں جی, اور فیلڈ جوائن کر لیں اور ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈیز بھی جاری رکھیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. اور ناظرین, آپ نے سنا, آپ نے جانا پروفیسر ڈاکٹر راشد خان صاحب کی رائے
اور ان کے مطابق جو ہمارا کلچر ہے وہ بہت اچھا اور سویلائزڈ رچ کلچر ہے. پاکستان بہت خوبصورت ہے اور کافی ساری ہم نے ڈسکشن کی, لیکن اس میں جو مجھے ایک چیز جو لاسٹ میں اپیل کی وہ یہ تھی, کیونکہ ہم بھی اسٹوڈنٹ رہے اور ہم نے میڈیا کو کافی دیر سے جوائن کیا, جو لڑکے لڑکیاں نئے آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں وہ اپنی اسٹڈی کے دوران ہی جو ہے کسی نہ کسی ادارے کو جوائن کر لیں, ایفیلیٹ ہو جائیں, نہیں تو کم سے کم اپنا جو ہے ایک چینل بنا کے کام سٹارٹ کر دیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہریار خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.